جب کسی انسان کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کے ساتھ دیگر فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ اگر وہ انسان نیک، پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والا ہو تو رحمت والے فرشتے نہایت خوبصورت چہروں، سفید لباس اور مشک و عنبر کی خوشبو لیے اس کے قریب آتے ہیں۔ وہ اسے نرمی سے کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل آ اور جنت کی طرف روانہ ہو۔ وہ روح پھر نہایت آسانی اور لطافت کے ساتھ جسم سے باہر آتی ہے، جیسے کسی مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہہ جائے۔ فرشتے فوراً اسے لے لیتے ہیں، اس پر جنت کی خوشبو لگاتے ہیں اور اسے آسمانوں کی طرف بلند کرتے ہیں۔ لیکن اگر مرنے والا بدکار، فاسق، کافر یا اللہ سے غافل بندہ ہو تو اس کے پاس فرشتے سخت چہروں، سیاہ لباس اور جہنم کی بو کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ اس سے کہتے ہیں، اے خبیث روح، اللہ کے غضب اور قہر کی طرف نکل آ اور جہنم کے عذاب کے لیے تیار ہو جا۔ اس کی روح کو زور اور سختی سے کھینچا جاتا ہے، جیسے کانٹوں والے لوہے کے کنگھے کو گیلی اون میں گھسا کر کھینچا جائے۔ وہ چیختی ہے، تڑپتی ہے، مگر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ یوں وہ روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، جو یا تو راحت کا ہے یا عذاب کا۔ جب انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو اب اس کا سفر آسمان کی طرف شروع ہوتا ہے۔ نیک روح کے ساتھ فرشتے ہر آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ہر آسمان کے فرشتے اس روح کا استقبال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ جواب دیا جاتا ہے، یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے جو اللہ کا صالح بندہ تھا۔ ساتوں آسمان تک پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اس بندے کی روح کو علیین میں درج کرو اور اسے جنت کی خوشبو سے آشنا کرو۔ علیین وہ بلند مقام ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں قیامت تک آرام سے رہتی ہیں۔ اس کے برعکس بدکار انسان کی روح جب فرشتے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو پہلے آسمان پر ہی دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، وہ روح آسمان پر داخل نہیں ہو سکتی۔ فرشتے کہتے ہیں، اس خبیث روح کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ اس روح کو سجین میں پھینک دیا جائے۔ سجین زمین کے نیچے ایک تنگ سیاہ خوفناک قید خانہ ہے جہاں گنہگار روحیں عذاب میں رہتی ہیں۔ اس کے بعد دونوں طرح کی روحوں کو واپس زمین پر لایا جاتا ہے تاکہ ان کے جسموں کے قریب رکھا جائے اور قبر میں سوال و جواب کا آغاز ہو۔ جب انسان دفن کر دیا جاتا ہے اور قبر تنہا ہو جاتی ہے تو وہی روح جو آسمانوں کا سفر کر چکی ہوتی ہے اب قبر میں اپنے جسم کے قریب لائی جاتی ہے۔ اسی وقت دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ ان کا چہرہ خوفناک، آواز گرجدار اور انداز سخت ہوتا ہے۔ وہ انسان سے 3 سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ یہ شخص کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا؟ اگر انسان دنیا میں نیک اعمال کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، ایمان رکھتا تھا تو وہ پر اطمینان جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، تو نے سچ کہا۔ پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ وہ خوشبو پاتا ہے، سکون سے سوتا ہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ مگر اگر وہ شخص بدکار ہوتا ہے تو وہ اٹک جاتا ہے، ہچکچاتا ہے، جواب نہیں دے پاتا، بس اتنا کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا، وہی دہراتا رہا۔ فرشتے
غصے سے کہتے ہیں تو نے جھوٹ بولا۔ پھر قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، پسلیاں آپس میں گھس جاتی ہیں، جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، بدبو، دھواں، زہر اور خوف قبر میں داخل ہوتا ہے اور وہ روح قیامت تک عذاب میں رہتی ہے۔ اس کے بعد ہر انسان کی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، جو موت اور قیامت کے درمیان کا زمانہ ہے۔ نیک روحیں جنت کے پرندوں کے جسم میں سیر کرتی ہیں، سکون پاتی ہیں، اللہ کی طرف سے راحت پاتی ہیں، اور بعض کو دنیا کے عزیزوں کی زیارت کی اجازت بھی ہوتی ہے۔ مگر گنہگار روحیں قید ہوتی ہیں، تنگی میں رہتی ہیں اور بعض پر مستقل عذاب بھی ہوتا ہے۔ یہی ہے اصل زندگی، یہی ہے مرنے کے بعد کا سچ کہ انسان کا جسم مٹی میں چلا جاتا ہے لیکن روح یا علیین کی طرف جاتی ہے یا سجین کی قید میں ڈال دی جاتی ہے۔ فیصلہ ہمارے اپنے اعمال سے ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی میں اس وقت سے پہلے جاگ جائیں جب آنکھ کھلے گی، مگر مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔